مجھے آپ سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھنا ہے کہ نازک موڑ کی بات کی جاتی ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں. وین ایور وی آر اسپیسیفکلی ڈسکسنگ پاکستان اینڈ افغانستان افیئرز، یہ بائیلیٹرل معاملات ہمارے، اگر میں ایمانداری سے بات کروں تو پاکستان اور ہندوستان سے زیادہ پیچیدہ ہے، کمپلیکیٹڈ ہے. واٹس یور ٹیک آن ریسنٹ ایکٹیویٹیز؟ اس کے بعد پھر ہم باقی معاملات پر بات کرتے ہیں. انڈیا کے ساتھ آپ نے دیکھا جس طرح سے ہاسٹیلٹی چلی آ رہی ہے تو وہ ایک پریڈکٹیبل ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ پریڈکٹیبلٹی اس طرح کی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو وائلنس کا عنصر ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. طالبان بے شک کلیم کرتے ہوں کہ وہ اسٹیبلٹی لے آئے ہیں، وہ کہتے ہوں گے کہ افغانستان میں پیس ہے، لیکن میرے نزدیک وہ پیس نہیں، وہ سائلنس آف دا گریو یارڈ ہے. اور مجھے جو سب سے بڑی جو فرسٹریشن رہی ہے بحیثیت نمائندہ خصوصی برائے افغانستان، وہ یہ تھی کہ کوئی ٹیک اوے نہیں ہوتا تھا جب بھی آپ طالبان حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات کرتے. واقعی جی، آپ تو کئی مرتبہ کمٹ ہی نہیں، وہ کمٹ ہی نہیں کرتا. اتنے گھنٹوں تک کیا ڈسکشن ہوتی تھی؟ بات یہ ڈسکشن یہ ہے کہ وہ آپ سے کہتے تھے کہ آپ جو ہے ایک نمایاں تبدیلی دیکھیں گے آئندہ چند مہینوں. بھائی یہ آئندہ چند مہینے کتنے عرصے کی آپ بات کریں گے؟ 3 سے 4 مہینے. وہ 3 سے 4 مہینے میں وہ تشدد اور بڑھ جاتا تھا. طالبان نے شاید کابل پہ تو قبضہ کر لیا، لیکن آداب حکمرانی ابھی بھی وہ واقف نہیں. کیا وجہ ہے ایسی؟ کیوں ٹی ٹی پی پر یہ بالکل شانہ بشانہ بھائی بھائی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہماری لیوریج نہیں ہے؟ وائی از دیٹ ہیپننگ؟ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی آئیڈیالوجیکل کزنز ہے. یہ جو ٹی ٹی پی تو 2007 میں وجود میں آئے، لیکن اس سے پہلے مختلف فیکشنز تھے اپنے ایریاز میں، خاص کر فارمر فاٹا ریجن کے اندر یہ لوگ ایگزسٹ کرتے تھے. اور اور پھر مدارس بھی اپنی جگہ موجود تھے. اس مدارس میں جو ہے افغان اور پاکستانی طلباء دونوں موجود سائڈ بائی سائڈ، تو اس لیے اس کا اثر اپنی جگہ تھا. پھر امریکہ کی آمد افغانستان میں، افغان طالبان کہتے ہیں وہ آکوپیشن تھا. ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انڈر UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز تھا، اسپیسیفکلی ریزولوشن 1368 اور ریزولوشن 1373 کے تحت، اور وہ انڈر چیپٹر 7 تھی. اور وہ ریزولوشنز آج بھی الائیو ہیں. تو اس لیے افغان طالبان کو یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ انڈر دوز ریزولوشنز ان کے خلاف اب بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اچھا، جس وقت افغان طالبان امریکہ میں کے خلاف مصروف تھے تو یہ ان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر لڑ رہے تھے. بالکل. اور اب میرے خیال میں پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی جو ہے اس کی طرف سے اگر ان الفاظ میں نہ بھی کہا گیا ہو تو جس انداز سے ٹی ٹی پی افغانستان میں زندگی بسر کر رہی ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے پے بیک ٹائم ہے. ٹرو. وہ کور دیتے ہیں پشتون والی کا کہ یہ میل مسیح ہے، لیکن یہ بھی اس کا غلط کانسیپٹ ہے میل مسیح کا اور پشتون والی کا. وجہ یہ ہے کہ آپ مرڈرر کو، قاتل کو آپ اس طرح کی پناہ نہیں دے سکتے. اس کو آپ سامنے لاتے ہیں دوسری اگریوڈ پارٹی، ان دس کیس اٹ از پاکستان. تو پاکستان اگر اپنا کیس یہ کہے ان کے ساتھ کہ یہ ہمارے مجرم ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. یہ اس فیصلے پہ ایون اکارڈنگ ٹو دی ٹرائبل نارمز، تو یہ اس فیصلے پہ بھی نہیں آتے ہیں. یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ the strategic patience of Pakistan, if we talk about it very honestly, from the place of honesty, it's thinning or it's stretching, or what exactly we are doing with it? ہمیں تھوڑی سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک رسپیکٹیبل ڈسٹنس رکھنے کی ضرورت ہے. بیسٹر، ہم ایک رسپیکٹڈ ڈسٹنس پہ کیسے جائیں جب آپ بات چیت کرتے ہیں، کمٹمنٹ وہ دے دیتے ہیں؟ ابھی پاکستانی آفیشلس کا یا لیٹ سے آپ کا جہاز ابھی اسلام آباد واپس بھی لینڈ نہیں کیا ہوتا، کابل سے یا کندہار سے ایک انتہائی ناسٹی اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے ریگارڈنگ پاکستان. ہاؤ وڈ یو گو اباؤٹ آل؟ آپ دیکھ لینا، یہی تو ہے سوال. اب یہ کرنا ہے لیڈرشپ لیول پہ، اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی یہی کہا تھا کہ یو ہیو ٹو چوز بٹوین پاکستان اور ٹی ٹی پی. یہ کلیئر، ان سے کلیئر سوال جواب کی ضرورت ہے. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ قرآن کو لے آتے ہیں اور جہاں دل چاہتا ہے رواج کو لے آتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کلیئر ٹون میں بات کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈونٹ پش دیم ٹو دی وال، کیونکہ
افغان طالبان کے پاس آپشنز ہیں آئی ایم افریڈ، تو اس لیے ہمیں محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ جس نے افغان طالبان کو ایک طرح سے یہ شہ دی ہے، جس کی وجہ سے آپ جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اگر آپ نے تجارت بند کر دی ہے، انہوں نے بھی بند کی ہے، ظاہر ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ، اور پھر وہ بزنس میں تو بہت اچھے ہیں افغان سے، لیکن پالیٹکس میں وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور یہ بزنس کی پالیٹکس میں وہ جو ہے زمانے کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، اور وہ اس میں وہ کر رہے ہیں جو انڈیا کو بتاتا ہے. وہ ڈینائی کرتے ہیں، لیکن انڈیا کے لیے بڑا آسان ہے، تھوڑا ان کی جو اہم لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ خوش کر دیتے ہیں تو وہ آگے پرابلم آ جاتے ہیں. انڈیا کو نے ہمارے لیے جو فرنٹ کھولا وہ اسی طرح سے کھولا ہے. اسی طرح ٹی ٹی پی کو وہ کیا کرتے ہیں، ٹی ٹی پی کو شاید ان کو ٹی ٹی پی کو یہ بھی نہ پتا ہو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ آلریڈی ان کی جو افغان پراکسیز افغانستان کے موجود تھے کرزئی زمانے سے، اور این ڈی ایس جو ان کی انٹیلیجنس تھی ان کے جو ہے برابر کا تعاون چل رہا تھا. ان کے ذریعے یہ ٹی ٹی پی کو جو ہے فنڈنگ ہو رہا تھا. بی ایل اے والے تو اس کو چھپاتے بھی نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم انڈیا سے لے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم وہاں سے ٹریننگ بھی لے رہے ہیں. وہ ان کے بعض جو بی ایل اے کے لوگ ہیں وہ تو انڈیا میں بیٹھے ہیں، وہاں سے بیانات بھی دیتے. تو مقصد یہ ہے کہ انڈیا نے ہمارے لیے افغانستان کے راستے فرنٹ کھولا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اس میں خالی افغانستان والے آپ وہ جو ہے سے زیادہ قیمت مانگیں گے. اگر طالبان بھی آئے گا یا فار دیٹ میٹر پچھلی گورنمنٹس تھیں تو وہ انڈیا نے اتنا پیسہ دے دیتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کی ساری زندگیاں جو ہے بدل جاتی ہیں. تو امبیسڈر پھر اس ساری چیز یا اس ساری بحث کا اگر ہم سمیٹیں تو یہ اس کا کرکس یہ ہے کہ چاہے حکومت کوئی بھی ہو، رجیم کوئی بھی ہو افغانستان میں، جو زیادہ پیسہ دے گا وہ اس کے ساتھ ہے. تو یہ تو رینٹ اسٹیٹ کرنے اب تک کی ہسٹری، اٹس رینٹ اسٹیٹ ناؤ. اب تک کی ہسٹری یہی ہے. آئی ایم افریڈ. ہاں I stand corrected. What are you foreseeing? My foreseeing. I'm expecting something very negative. Trust me. بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے افغانوں کو خود احساس کرنا ہوگا، کیونکہ ان کا ملک تباہ ہو گیا. وہ یہ کلیم کرتے رہے کہ we are the graveyard of empires، لیکن actually they are a graveyard of Afghans. Yes. تو ان کا مائنڈ کیا ریڈ کیا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں نا یہ اپنے آپ سے کیا چاہتے ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں، اگر آپ سمپل الفاظ میں بتائیں. ایک جنگجو گروپ ہے، اس میں علماء انہوں نے اسلام کا پہنا ہوا ہے. میرے نزدیک تو وہ علماء کی ڈیفینیشن میں پورے نہیں بیٹھتے، کیونکہ میں نے ابھی تک تو کسی جید عالم کا ریفرنس تو میں نے کہیں نہیں دیکھا ریجنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ. وہ ان کی کانفرنس ہوئی ہے، لیکن سوال یہ کہ افغانستان جو ہے وہ ایک زمانہ تھا جب وہ ایک مرکز ہوتا تھا. انفارچونیٹلی یہ جو پچھلی یہ برٹش ٹائم سے آنورڈ جو جنگیں ہوتی رہی ہیں اس میں لوز کیا ہے، انٹلیکچولی افغانستان نے لوز کیا ہے. اور اس بات کو ہمارے افغان دوست ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ وہ اس تاریخ میں رہتے ہیں کہ جو صرف وربل ہے، جس کو کوئی لکھت پڑھت نہیں، پروو بھی نہیں کر سکتے. ہاؤ وڈ یو سی کہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی، پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی اور پھر پاکستان کا ایک گلوبل جو امیج ہے جو اس ٹیررزم کی وجہ سے بھی اس وقت نظروں میں ہے، پھر بھارت کا آپریشن سندور بھی لانچ ہوتا ہے اور اس کے بعد again India and Afghanistan strings are getting together. How do you see the entire scenario? Okay, first I'll deal with India. We have dealt with India and we have proven our point. یہ بات واضح ہو چکی ہے اور اس کو انٹرنیشنلی ایکنالجڈ ہے. اس لیے افغان طالبان جو ہے وہ بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور ٹی ٹی پی بھی مسئلہ نہیں ہے. That's very integral point. ٹھیک ہے. اور ٹی ٹی پی کو جو ہے آپ نے جو ڈیل کرنا، آپ ڈیل کر ہی رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں. یہ ٹائم لگے گا، لیکن اس کو آپ گیلونائز کر سکتے ہیں جب لوگ جو ہیں ان کو آپ ملا لیں، پولیٹیکل اونرشپ جو ہے آ جائے، اور پولیس کو آپ فرسٹ رسپونڈر بنا دیں. پولیس اس وقت اس حیثیت میں نہیں ہے، اس کی آپ نے کیپیسٹی بڑھانی ہے، اس کے جو وسائل ہیں ان کو بڑھائیں.
تو آپ دیکھیں اور پیچھے جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے کھڑی ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے ساتھ پوری اونرشپ کے ساتھ کہ یہ کرائسس ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کے ہم اونرشپ لیں گے. آپ نے